میری بیوی اکثر رات کو چھپ کر فون پر کسی سے باتیں کرتی، حالانکہ ہماری محبت کی شادی تھی۔ مجھے شک ہوا کہ اس کا چکر ہے۔ میں نے غصے میں اس کا فون چھینا اور آخری ریکارڈنگ سنی تو وہ ڈاکٹر سے بات کر رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کیا میرا رات کے 2:30 بج رہے تھے اور کمرے میں پھیلا ہوا سناٹا میرے وجود کو نگلنے کے لیے تیار تھا۔ دیوار پر لگی قدیم کلاک کی ٹک ٹک کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح میرے دماغ کے نازک پردوں پر برس رہی تھی، اور میرے پہلو میں لیٹی میری بیوی ماہم گہری نیند میں تھی، یا شاید سونے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ میں اس کے چہرے کو بیڈ سائڈ لیمپ کی مدھم زرد روشنی میں دیکھ رہا تھا۔ وہ چہرہ جو کبھی میری کائنات تھا، وہ چہرہ جسے دیکھ کر میں دن بھر کی تھکاوٹ بھول جاتا تھا، آج وہی چہرہ میرے لیے ایک ایسی پیچیدہ اور اذیت ناک پہیلی بن چکا تھا جسے میں سلجھانے سے قاصر تھا۔ ہماری شادی کو 2 سال ہو چکے تھے، اور یہ کوئی عام شادی نہیں تھی، بلکہ پسند کی شدید جنون خیز محبت کی شادی تھی۔ میں نے اور ماہم نے یونیورسٹی کے زمانے سے ایک دوسرے کو چاہا تھا۔ ہم نے دنیا کی مخالفت مول لی تھی۔ میرے خاندان والے چاہتے تھے کہ میں اپنے چچا زاد سے شادی کروں، اور ماہم کے گھر والے چاہتے تھے کہ اسے بیرون ملک بھیجنا چاہیے تھا، مگر ہم دونوں ڈٹ گئے تھے۔ ہم نے بھوک ہڑتالیں کی، گھر چھوڑنے کی دھمکیاں دی، اور آخرکار اپنی محبت کا لوہا منوا کر ہی دم لیا۔ شادی کے ابتدائی 2 سال تو ایسے گزرے جیسے ہم کسی خواب میں جی رہے ہوں۔ محبت کی ایسی بارش تھی جس میں ہم دونوں بھیگے رہتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ دنیا کو خوش نصیب ترین شور میں ہوں، اور ماہم جیسی وفادار اور محبت کرنے والی بیوی کسی کو مل ہی نہیں سکتی۔ وہ صبح میرے جاگنے سے پہلے اٹھ جاتی، میرے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بناتی، میرے کپڑے استری کرتی، اور جب میں آفس جانے لگتا تو دروازے تک چھوڑنے آتی، اور میری پیشانی پر بوسہ دے کر کہتی کہ جلدی واپس آئیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ اس کی وہ مسکراہٹ میرے لیے دن بھر کی توانائی کا سبب بنتی تھی۔ مگر کہتے ہیں کہ خوشیوں کو نظر لگتے دیر نہیں لگتی، اور ہماری خوشیوں کو بھی شاید میری ہی نظر لگ گئی تھی، یا شاید تقدیر ہمارے امتحان کی تیاری کر رہی تھی۔ پچھلے 3 مہینوں سے ہماری زندگی میں ایک ایسا طوفان خاموشی سے داخل ہوا تھا جس نے سب کچھ تہہ و بالا کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ اچانک تبدیلی نہیں آئی تھی، بلکہ بہت آہستہ آہستہ دھیمک کی طرح ہماری رگوں میں اترتی تھی، اور ہماری خوشیوں کو چاٹ گئی تھی۔ پہلا مہینہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہو کیا رہا ہے۔ ماہم جو بہت چہکتی تھی اچانک خاموش رہنے لگی تھی۔ شروع میں اس نے کہنا شروع کیا کہ اسے بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ وہ گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے بھی گھبرا جاتی تھی۔ میں نے سوچا شاید موسم کی تبدیلی ہے یا ویسے ہی کمزوری ہے۔ میں اس کے لیے ملٹی وٹامنس لے آیا اور اسے کہا کہ آرام کرو، مگر اس کا رویہ عجیب ہوتا چلا گیا۔ وہ جو میرے آفس سے آنے پر دروازے پر میرا انتظار کرتی تھی، اب اکثر اپنے کمرے میں بند رہتی یا بستر پر لیٹی ملتی۔ میں پوچھتا کہ ماہم کیا ہوا ہے، تو وہ چڑچڑے پن سے جواب دیتی کہ کچھ نہیں، بس سونے دے، میرا سر پھٹ رہا ہے۔ وہ ماہم جو میرے بغیر کھانا نہیں کھاتی تھی اور میرا انتظار کرتی تھی، چاہے رات کے 12 بج جائیں، اب میرے آنے سے پہلے ہی کھانا کھا کر لیٹی ہوتی تھی، اور جب میں شکوہ کرتا تو کہتی کہ مجھے بھوک لگی تھی، میں مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھتی تھی، مگر میں محبت کے جام میں انہیں نظر انداز کر دیتا تھا۔ لیکن دوسرے مہینے سے معاملات بگڑنا شروع ہوئے۔ سب سے بڑی بات جو مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی، مجھ سے جسمانی دوری اختیار کرنا تھا۔ جب بھی میں اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا یا پیار سے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتا، وہ ایسے بھدک جاتی جیسے میں کوئی اجنبی ہوں یا میرے ہاتھ میں کانٹے لگے ہوں۔ ایک رات میں نے اسے اپنی باہوں میں لینے کی کوشش کی تو اس نے مجھے زور سے دھکا دیا اور واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ میں دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، مگر وہ باہر نہ نکلی، اور جب نکلی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی جیسے وہ بہت روئی ہو۔ میں نے وجہ پوچھی تو بولی کہ مجھے تنہائی چاہیے۔
آپ مجھے تنگ مت کیا کریں۔ یہ جملہ میرے لیے کسی گولی سے کم نہیں تھا۔ وہ عورت جو میرے سانس لینے کی آواز سے بھی پیار کرتی تھی، آج مجھے اپنے قریب برداشت کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے وہ محبت نظر نہیں آتی تھی جو کبھی سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتی تھی، بلکہ اب اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف، بیزاری اور ایک انجانی دوری تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ میں نے کئی بار اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ ماہم کیا بات ہے، تم مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہو؟ کیا مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے؟ کیا تمہیں میرا کوئی رویہ برا لگا ہے؟ مگر وہ ہر بار نظریں چرا لیتی اور کہتی کہ آپ وہم کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے۔ مگر دل تو نہیں مانتا نا۔ انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر اپنی محبت کی بے اعتنائی اور سرد موری برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر ایک اور واقعہ ہوا جس نے میرے شک کی بنیاد رکھی۔ ہماری شادی کی سالگرہ تھی۔ میں نے اسے سرپرائز دینے کے لیے اس کے پسندیدہ ریسٹورنٹ میں ڈنر کا انتظام کیا تھا۔ میں بڑے شوق سے اس کے لیے پھول اور ایک مہنگی گھڑی خرید کر لایا۔ میں گھر پہنچا اور اسے تیار ہونے کا کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اصرار کیا کہ ماہم آج ہمارا خاص دن ہے، چلو تھوڑی دیر کے لیے ہی سے، مگر وہ بھڑک اٹھی اور بولی کہ آپ کو میری طبیعت کا کوئی احساس نہیں ہے، بس اپنی تفریح کی پڑی ہے، حالانکہ وہ بظاہر ٹھیک لگ رہی تھی۔ اس دن میں اکیلا بیٹھ کر کیک کھاتا رہا اور اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے سو گئی۔ تب مجھے پہلی بار لگا کہ شاید اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا ہے، جس کی وجہ سے اب میں اور میری خوشیاں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ پھر معاملہ صرف گھر کی چار دیواری تک محدود نہیں رہا، بلکہ ماہم جو پہلے گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتی تھی، اب اگر کبھی سبزی لینے بھی جاتی تو مجھے 10 بار کال کرتی۔ اب آئے دن گھر سے باہر رہنے لگی تھی۔ کبھی کہتی امی کی طرف جا رہی ہوں، حالانکہ جب میں نے اپنی ساس سے باتوں باتوں میں پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ وہاں گئی ہی نہیں۔ جب میں نے ماہم سے پوچھا تو اس نے بہانہ بنا دیا کہ میں راستے سے ہی واپس آ گئی تھی، کیونکہ یاد آیا کہ گیس کھلی چھوڑ کے آئی ہوں۔ جھوٹ اس کی زبان پر اتنی آسانی سے آنے لگا تھا کہ مجھے حیرت ہوتی تھی۔ کبھی کہتی کہ پرانی یونیورسٹی فرینڈ کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر ہے۔ میں نے کبھی اس پر پابندی نہیں لگائی تھی، مجھے اس پر اندھا اعتماد تھا، مگر جب یہ سلسلہ حد سے بڑھنے لگا تو میرے کان کھڑے ہوئے۔ میں شام کو گھر آتا تو وہ غائب ہوتی، فون کرتا تو اکثر بند ملتا یا وہ اٹھاتی نہیں، اور جب واپس آتی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ہوائیاں اڑ رہی ہوتی تھیں۔ وہ مجھ سے نظریں نہیں ملاتی تھی اور سیدھا واش روم میں گھس جاتی۔ میں پوچھتا کہ کہاں گئی تھی تو کوئی نہ کوئی نیا بہانہ گھڑ لیتی۔ کبھی کہتی کہ مارکیٹ میں رش تھا، کبھی کہتی کہ گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ 3 ماہ تک یہ آنکھ مچولی چلتی رہی اور میرے صبر کا گھونٹ پی کر چپ رہا، مگر میرے اندر کا مرد مجروح ہو رہا تھا۔ میں نے 1-2 بار اس کا پیچھا کرنے کی بھی کوشش کی۔ ایک دن وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر کہیں جا رہی تھی، میں نے اپنی گاڑی اس کے پیچھے لگا دی، مگر ٹریفک کے رش میں وہ نکل گئی اور میں ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اس دن جب واپس آئی تو میں نے پوچھا کہاں گئی تھی تو اس نے کہا کہ پارک میں واک کرنے گئی تھی، حالانکہ میں نے اسے شہر کے مصروف ترین کمرشل علاقے کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ اس کا یہ کھلا تضاد مجھے یقین دلا رہا تھا کہ وہ کسی سے ملنے جاتی ہے۔ شک کا بیج میرے دل میں بویا جا چکا تھا اور اب وہ تناور درخت بنتا جا رہا تھا جس کی خاردار شاخیں میرے وجود کو زخمی کر رہی تھی۔ میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ان 3 مہینوں میں اس کا حلیہ بھی بگڑتا جا رہا تھا۔ اس کا رنگ جو کبھی گلاب کی طرح کھلتا تھا اب زرد پڑتا جا رہا تھا، جیسے ہلدی کھول دی گئی ہو۔ اس کے گال پچک گئے تھے اور آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ وہ اکثر باتھ روم میں جا کر الٹیاں کرتی تھی۔ جب میں پوچھتا تو کہتی معدہ خراب ہے یا فوڈ پوائزنگ ہو گئی ہے، مگر فوڈ پوائزنگ روز روز تو نہیں ہوتی۔ میں اپنی بدگمانی میں
اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ مجھے اس کی یہ حالت بیماری نہیں بلکہ کسی اور کے عشق کا روک لگ رہی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ شاید وہ اس دوسرے شخص کی محبت میں گھل رہی ہے، یا شاید وہ حاملہ ہے اور یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ یہ گندا خیال آتے ہی میرا خون کھول اٹھتا تھا۔ کبھی کبھی رات کو میری آنکھ کھلتی تو میں دیکھتا وہ بستر پر نہیں ہے۔ میں دبو پاؤں اٹھ کر دیکھتا تو وہ ٹیرس پہ کھڑی ہوتی یا لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھی ہوتی۔ مجھے لگتا جیسے وہ کسی سے فون پر بات کر رہی ہے، لیکن میرے قدموں کی آہٹ سنتے ہی وہ چونک جاتی اور جلدی سے فون چھپا لیتی یا تکیے کے نیچے دبا دیتی۔ میں پوچھتا کہ اتنی رات گئے کس سے بات کر رہی تھی، تو کہتی کوئی نہیں، بس ٹائم دیکھ رہی تھی۔ اس کا یہ چھپ چھپ کر فون سننا میرے سینے میں آگ لگا دیتا تھا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ اس کا فون چیک کروں، مگر اس نے پاسورڈ بدل دیا تھا، جو پہلے میری اور اس کی سالگرہ کا تاریخ ہوا کرتا تھا، اب کچھ اور تھا۔ جب میں نے پاسورڈ مانگا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ یہ میری پرائیویسی ہے۔ میاں بیوی کے بیچ کیسی پرائیویسی؟ یہ سوال مجھے کاٹتا تھا، مگر اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اور پھر وہ واقعہ ہوا جس نے میرے شک کو یقین میں بدلنے کی پہلی ٹھوس بنیاد رکھی۔ پچھلے ہفتے کی بات ہے، ہم دونوں شام کی چائے پی رہے تھے۔ ماحول میں ہمیشہ کی طرح تناؤ تھا۔ ہم دونوں خاموش تھے کہ اچانک میز پر پڑے ماہم کے موبائل کی سکرین روشن ہوئی اور میسج کی ٹون بجی۔ میں نے بے خیالی میں ہاتھ بڑھایا کہ دیکھوں کس کا میسج ہے۔ ابھی میرا ہاتھ موبائل تک پہنچا بھی نہیں تھا کہ ماہم نے چیتے کی سی تیزی سے جھپٹ کر موبائل اٹھا لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے اس شدید رد عمل نے مجھے چونکا دیا۔ اس کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ کے سائے اتنے واضح تھے کہ میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے حیرت اور غصے سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ کس کا میسج ہے؟ تم اتنا گھبرا گئی ہو؟ وہ ہکلانے لگی۔ اس کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا اور بولی کہ نہیں، وہ کچھ نہیں، بس میری دوست ثنا کا میسج ہے۔ اس کی برتھ ڈے ہے نا کل، تو اس نے شاپنگ پہ جانے کے لیے بلایا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ سفید جھوٹ بول رہی تھی۔ ثنا کی برتھ ڈے تو 2 مہینے پہلے گزر چکی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کیونکہ ہم دونوں نے مل کر اس کے لیے ایک مہنگا پرفیوم گفٹ خریدا تھا اور ہم اس کی پارٹی میں بھی گئے تھے۔ مگر میں نے اس وقت اس کا جھوٹ نہیں پکڑا، بس گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا اور دل میں سوچا کہ دیکھتا ہوں یہ جھوٹ کہاں تک جاتا ہے۔ اس لمحے مجھے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، یا شاید ساری دال ہی کالی ہے۔ اس کے بعد میں چوکنا ہو گیا۔ میرا دھیان اب ہر وقت کی حرکات و سکنات پر رہنے لگا۔ میں نوٹ کرنے لگا کہ وہ اپنا موبائل ہر وقت اپنے وجود کا حصہ بنا کر رکھتی ہے۔ واش روم جاتی ہے تو ساتھ لے کر جاتی ہے، کچن میں ہوتی ہے تو موبائل شیلف پر ہوتا ہے، رات کو سوتے وقت تکیے کے نیچے دبا کر رکھتی ہے۔ اس کا پاسورڈ جو پہلے مجھے پتا تھا اب اس نے تبدیل کر دیا تھا۔ یہ سب باتیں ایک ہی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا ہے، کوئی ایسا جسے وہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ میرے اندر کا مرد اس سوچ سے ہی تڑپ اٹھا تھا، کیا میری محبت میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ کیا میں اسے خوش نہیں رکھ پایا تھا؟ یا وہ میری مالی حالت کی وجہ سے مجھ سے اکتا گئی تھی، حالانکہ میں اسے ہر آسائش دینے کی کوشش کرتا تھا؟ یہ سوال مجھے دن رات کچوکے لگاتے تھے، اور پھر آج کا دن آ گیا جو میری برداشت کی آخری حد ثابت ہونے والا تھا۔ آج صبح سے ہی ماہم بے چین تھی۔ وہ بار بار کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور بار بار فون چیک کر رہی تھی۔ میں نے آفس سے چھٹی کر لی تھی لیکن اسے نہیں بتایا تھا۔ میں نے کہا کہ میں ایک میٹنگ کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں اور شاید رات کو دیر سے آؤں گا۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون آ گیا، جیسے وہ یہی چاہتی ہو کہ میں گھر سے چلا جاؤں۔ اس کے اس رد عمل نے میرے دل کو جلا کر راکھ کر دیا۔ میں گھر سے نکلا اور تھوڑی دور جا کر گاڑی ایک دوسری گلی میں پارک کر دی اور پیدل چور راستے سے واپس آیا۔ میں اپنے ہی گھر کی جاسوسی کر رہا تھا۔ یہ سوچ کر مجھے خود پر گھن آ رہی تھی
مگر میں مجبور تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ کون ہے جس کے لیے ماہم مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ میں پچھلے دروازے سے جو کچن کی طرف کھلتا تھا گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ میں بلی کے قدموں کی طرح آہستگی سے چلتا ہوا اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ دروازہ تھوڑا سب بھول گئے۔ مجھے صرف ایک دھوکے باز اور مکار عورت نظر آ رہی تھی جو میری پیٹھ پیچھے مجھے خنجر گھونپ رہی تھی۔ میں نے مٹھی پینچی اور فیصلہ کر لیا کہ اب بہت ہو چکا، اب مزید صبر نہیں، اب آر یا پار کی لڑائی ہوگی۔ میں نے دھڑام سے دروازہ کھولا۔ ماہم بری طرح اچھلی۔ اس کے ہاتھ سے پکڑا موبائل کانپنے لگا۔ اس نے مجھے دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، جیسے کسی نے اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ وہ جلدی سے موبائل چھپانے کی کوشش کرنے لگی، مگر میں اس سے پہلے ہی اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے اس کی کلائی مروڑ کر موبائل چھین لیا۔ احسن پلیز میری بات سنیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، وہ روحانسی ہو کر بولی اور میرے بازو کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر میں سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا غلط سمجھ رہا ہوں؟ ہاں؟ میں دہاڑا۔ پچھلے 3 مہینے سے دیکھ رہا ہوں تمہارے ڈرامے، گھر سے غائب رہنا، مجھ سے دور بھاگنا، چھپ چھپ کر باتیں کرنا، اور اب یہ غیر مرد کی آوازیں۔ کیا سمجھتی ہو میں بیوقوف ہوں، اندھا ہوں؟ مجھے سب نظر آتا ہے ماہم، سب نظر آتا ہے۔ ماہم، میں نے تمہیں پھولوں کی طرح رکھا اور تم نے مجھے کانٹوں پہ چلایا، میں نے چیخ کر کہا۔ میری آواز سے گھر کی دیواریں لرز اٹھی۔ ماہم رو پڑی۔ نہیں احسن، ایسی بات نہیں ہے، خدا کے لیے موبائل واپس کر دے، میں آپ کو سب بتانے والی تھی۔ وہ میرے پیروں میں گرنے لگی، مگر میں نے پیچھے ہٹ کر اسے خود سے دور کر دیا۔ مت چھونا مجھے، میں گرجا، گھن آتی ہے مجھے تمہارے وجود سے۔ اب میرا دل بھر گیا ہے تمہارے ان جھوٹے آنسوؤں سے۔ اگر تمہیں شوق تھا کسی اور کا تو مجھے بتا دیتی، میں تمہیں خوشی خوشی طلاق دے دیتا تاکہ تم اس کے ساتھ منہ کالا
इसे इलाज करार दिया जाए। मैंने आपके केस को अपने सीनियर बोर्ड के साथ डिस्कस किया है और हम सबका यही मानना है कि अगर हम इलाज का नया तरीकाकार शुरू करें तो आपकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी और सबसे अहम बात ये कि आपको अपने शौहर को एतमाद में लेना होगा, क्योंकि इस लड़ाई में आपको इनके सहारे की अशद ज़रूरत पड़ेगी। टेंशन आपकी बीमारी को बढ़ा रही है। बराए करम मेरी बात माने और इन्हें सब सच बता दें। वॉइस मैसेज ख़त्म हो गया, मगर मेरे कमरे में एक ऐसी खामोशी छा गई जो मौत से ज़्यादा खौफनाक थी। मेरा हाथ जिसने मोबाइल को सख्ती से जकड़ा हुआ था अचानक बेजान हो गया। मोबाइल मेरे हाथ से छूटकर कालीन पर गिरा। मुझे इसके गिरने की आवाज़ भी सुनाई नहीं दी। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। कैंसर, कीमोथेरेपी, ज़िंदगी बचाई जा सकती है। ये अल्फाज मेरे दिमाग में किसी टूटी हुई रिकॉर्डिंग की तरह बार बार गूंज रहे थे। मैंने जो अभी चंद लम्हे पहले तक गुस्से में पागल हाथी बना हुआ था, अब अपनी बीवी पर बहतान तराशी कर रहा था। अब मेरे वजूद से जान निकल चुकी थी। मैंने आहिस्ता से सर उठाकर माहम की तरफ देखा। वो वहीं फर्श पर बैठी थी। इसका सर घुटनों में था और वो हिचकियों से रो रही थी। इसका वो वजूद जिसे मैंने अभी धुतकारा था अब कांप रहा था। मुझे अचानक सब कुछ याद आने लगा। वो पिछले 3 महीनों की तब्दीलियाँ, वो इसका पीला पड़ता हुआ चेहरा जिसे मैं आशिक की बीमारी समझता रहा, और वो दरअसल खून की कमी और कैंसर की अलामात थी। वो इसका मुझसे दूर रहना बेजारी नहीं थी, बल्कि वो मुझे अपनी तकलीफ़ से बचाना चाहती थी। वो इसका घर से बाहर रहना किसी गैर मर्द से मिलना नहीं था, बल्कि वो कीमोथेरेपी की तकलीफ़दा अमल से गुजरने अस्पताल जाती थी। मेरे अंदर नदामत का एक ऐसा तूफ़ान उठा जिसने मुझे जड़ से उखाड़ फेंका। मैं वही कालीन पर घुटनों के बल गिर गया। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरा गला खुश्क हो चुका था। मुझे अपने बोले गए अल्फाज याद आ रहे थे। तलाक ले लो, मुंह काला कर लो, घिन आती है मुझे तुमसे। मेरे अपने अल्फाज अब मुझे खंजर बनकर लग रहे थे। मैंने कैसे कह दिया? मैं इतना अंधा कैसे हो गया? मैंने कांपते हुए हाथ से माहम का कंधा छुआ। मेरे छूते ही इसने सर उठाया। इसका चेहरा आंसुओं से तर था, आंखें सुर्ख थी और ओंठ लरस रहे थे। माहम, मेरे मुंह से बमुश्किल निकला, ये ये डॉक्टर क्या कह रहा था? तुम्हें कैंसर है और तुमने मुझे नहीं बताया, मुझसे छुपाया। मेरी आवाज़ में दर्द और पछतावा घुला हुआ था। माहम ने रोते हुए इस बात में सर हिलाया और फिर वो फट पड़ी। वो सारे आंसू जो इसने 3 महीने से रोके हुए थे वो सैलाब बनकर बह निकले। हाँ एहसन, मुझे ब्लड कैंसर है, इसने सिसकते हुए कहा। 3 महीने पहले जब मुझे हल्का बुखार रहने लगा और थकावट होने लगी तो मैंने आम चेकअप करवाया था। डॉक्टर ने शक होने पर टेस्ट करवाए और जब रिपोर्ट्स आई तो मुझे लगा मेरी दुनिया ख़त्म हो गई। डॉक्टर ने मुझे बताया कि कैंसर है। वो सांस लेने के लिए रुकी और फिर बोली, मैं इसी वक्त आपको बताना चाहती थी एहसन। मैं आपके गले लगकर रोना चाहती थी। मैं आपको बताना चाहती थी कि मुझे मौत से डर लग रहा है, मगर मगर मैं फिर रुक गई। इसने मेरी आंखों में देखा। मैंने सोचा कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। आप तो मेरी उंगली कटने पर भी परेशान हो जाते हैं। अगर मैं आपको बताती कि मुझे कैंसर है तो आप जीते जी मर जाते। आप मेरी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एहसन, आप टूट जाते और मैं आपको टूटते हुए नहीं देख सकती थी। इसीलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं अकेले इस जंग को लड़ूंगी। मैंने सोचा कि मैं इलाज करवाऊंगी और ठीक हो जाऊंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसकी बातें सुनकर मेरा दिल छलनी हो रहा था। वो मेरी खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही थी। वो जहर का प्याला अकेले पी रही थी ताकि मुझे तकलीफ़ ना हो। और मैंने क्या किया? मैंने इसकी किरदार पर शक किया। मैंने इसकी पाकीज़गी को दागदार करने की कोशिश की। मैंने अपना सर ज़ोर ज़ोर से दीवार पर मारना शुरू कर दिया। मैं कितना घटिया हूँ माहम, मैं कितना बदबख्त हूँ। मैं चीखा। तुम मौत से लड़ रही थी और मैं तुम पर बहतान लगा रहा था। तुम अस्पतालों के धक्के खा रही थी।
اور میں سمجھ رہا تھا تم شاپنگ کے بہانے عیاشی کر رہی ہو۔ لعنت ہے مجھ پر اور میری محبت پر۔ میں نے خود کو کوسنا شروع کر دیا۔ ماہم نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ نہیں احسن، خود کو مت مارے، آپ کو نہیں پتہ تھا، یہ میری غلطی ہے، میں نے چھپایا تھا۔ اس نے مجھے روکنے کی کوشش کی مگر میں خود کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نہیں ماہم، یہ تمہاری غلطی نہیں ہے، یہ میری کمینگی ہے، میں نے روتے ہوئے کہا۔ یاد ہے اس دن تم گھر آئی تھی اور تم سے چلا نہیں جا رہا تھا؟ میں نے پوچھا تو تم نے کہا کہ مارکیٹ میں رش تھا۔ وہ رش نہیں تھا نا، تم کیمیو کروا کے آئی تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے دھمکی دی۔ میں نے تمہیں گھر سے نکالنے کا کہا، میں اس لائق ہی نہیں ہوں کہ تمہارا شور کہلا سکوں۔ میں اس کی قدموں میں گرنے لگا تھا مگر اس نے مجھے تھام لیا۔ احسن، آپ میرے لیے ہی تو پریشان تھے، آپ کا شک بھی تو محبت کی وجہ سے تھا۔ آپ کو لگا کہ میں آپ سے دور ہو رہی ہوں، اسی لیے آپ غصہ ہوئے۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، بس مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میں نے آپ کو اتنی اذیت دی۔ وہ اتنی عظیم تھی کہ اب بھی میری وکالت کر رہی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کا رنگ زرد تھا، ہونٹ خشک تھے۔ اب میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا ماہم، قسم ہے مجھے خدا کی۔ اب تم اسپتال اکیلی نہیں جاؤ گی۔ اب تمہارا ہر درد میرا درد ہوگا، اب تمہاری ہر کیمیو میرے سامنے ہوگی۔ اس نے عہد کیا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے نہ کہ امید ہے، اس نے کہا ہے نا کہ علاج ممکن ہے؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ جی احسن، ڈاکٹر نے کہا ہے نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، امینیو تھراپی اور ٹارگیٹڈ تھراپی سے علاج بہت مؤثر ہو گیا ہے، لیکن یہ علاج بہت مہنگا ہے اور اس میں تکلیف بھی بہت ہے۔ میں اسی لیے ڈر رہی تھی کہ ہم اتنا خرچہ کیسے اٹھائیں گے اور آپ مجھے درد میں کیسے دیکھیں گے۔ اس نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ پیسوں کی تم فکر مت کرو ماہم، میں نے اس کے آنسو پونجے۔ میں اپنا گھر بیچ دوں گا، گاڑی بیچ دوں گا، اپنی ایک ایک سانس بیچ دوں گا، مگر تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ رہی بات تکلیف کی تو اب تم اکیلی نہیں سہو گے، میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر بیٹھوں گا۔ اگر تمہیں درد ہوگا تو میں تمہارا سر دباؤں گا، اگر تمہیں الٹی آئے گی تو میں سنبھالوں گا۔ اب کوئی پردہ، کوئی راز نہیں۔ اس رات ہم دونوں بہت روئے۔ ہم نے ایک دوسرے سے اپنے دل کا سارا غبار نکال دیا۔ وہ تمام غلط فہمیاں جو پچھلے 3 مہینوں میں دیوار چین بن گئی تھی، وہ ہمارے آنسوؤں کے سیلاب میں بہہ گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنا قیمتی وقت شک میں ضائع کر دیا۔ اگر میں پہلے دن ہی اسے پیار سے بٹھا کر پوچھتا اور اسے یقین دلاتا کہ میں ہر حال میں اس کے ساتھ ہوں، تو شاید وہ مجھ سے یہ بات نہ چھپاتی۔ شک ایک ایسا کینسر ہے جو رشتے کو کھا جاتا ہے، جبکہ ماہم کے اندر کا کینسر تو شاید علاج سے ٹھیک ہو سکتا تھا، مگر میرے شک نے جو گھاؤ لگائے تھے
इन्हें भरने में वक्त लगना था। सुबह हो रही थी। खिड़की से सूरज की पहली किरण अंदर आई और सीधी माहम के चेहरे पर पड़ी। वो थक कर मेरे कंधे पे सर रख कर सो गई थी। मैं जाग रहा था, इसके चेहरे को देख रहा था। मुझे इसके बालों में कुछ खाली जगह नजर आई। कीमोथेरेपी की वजह से इसके बाल गिरना शुरू हो गए थे। मेरा दिल कट गया। ये वही घने लंबे बाल थे जिनकी तारीफ करते मैं थकता नहीं था। मैंने आहिस्तगी से इसके सर पर हाथ रखा और दिल ही दिल में वादा किया कि अब मैं इसकी ज़िंदगी की हिफाजत करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे मौत से ही क्यों न लड़ना पड़े। मैंने इसी वक्त फैसला कर लिया कि आज ही हम डॉक्टर के पास जाएंगे और इलाज का नया अमल शुरू करेंगे। मुझे डॉक्टर की वो बात याद आई कि टेंशन बीमारी को बढ़ा रही है। मैंने सोच लिया कि अब मैं माहम को टेंशन का एक लम्हा भी नहीं दूंगा। मैं इसे इतनी खुशियाँ दूंगा कि वो बीमारी को भूल जाएगी। मैं उठा और फ्रेश होने चला गया। मैंने नाश्ता बनाया और माहम को बेड पर ही नाश्ता करवाया। वो हैरान थी कि मैं इतना बदल गया हूँ। चलो तैयार हो जाओ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हम कहाँ जा रहे हैं? इसने मासूमियत से पूछा। हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वही डॉक्टर जिसका वॉइस मैसेज मैंने सुना था। मैंने इसका हाथ थामा। और अब तुम सना को नहीं बुलाओगी, अब तुम्हारा शोर तुम्हारे साथ जाएगा। इसकी आंखों में उम्मीद की एक नई चमक आ गई, वो चमक जो पिछले 3 माह से गायब थी। हम अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टर हमें देखकर हैरान हुआ और फिर खुश भी। इसने मुझे सब कुछ तफसील से समझाया कि अगर ये नई थेरेपी कैसे काम करेगी और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। मैंने हर बात गौर से सुनी और डॉक्टर को यकीन खुलने से हमारी मोहब्बत पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई थी। मुझे अब भी डर था कहीं मैं इसे खो ना दूँ, मगर मैंने इस डर को अपनी ताकत बनाने का फ़ैसला कर लिया था। अब मैं अपनी मोहब्बत के लिए लड़ने जा रहा था और मुझे यकीन था कि जीत हमारी होगी। नाज़रीन, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।